السلام علیکم عزیز ناظرین، سورہ طلاق کی تفسیر اور ترجمانی کی اس چوتھی نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ پچھلے 3 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے سورہ طلاق کے اندر آئی ہوئی طلاق کی تفصیلات کو بہترین انداز میں پیش کیا گیا۔ اب اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کنکلوژن کو بیان کر رہے ہیں۔ کچھ ایسے ٹاپک کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں ہم کو، جس کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم آیت نمبر 9 کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا۔ عزیز ناظرین، اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے کیے کے وبال کو چکھا اور ان کا انجام نامرادی۔ یہ طلاق کا جو مسئلہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسلام میں خاندان ایک ڈیوائن یونٹ ہے، ایک ایسا یونٹ، ایک ایسی سماجی تشکیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تمام آئلی قوانین کو ڈیٹیل میں قرآن مجید میں بیان کیا، اور سورہ طلاق کے اندر بالخصوص یہ بات کو واضح کیا کہ کسی وجہ سے اگر میاں بیوی کے اندر ناچاکی ہو تو وہ کس طریقے سے احسن طریقے سے الگ ہو۔ یہ کیوں ضروری ہے، اس بات کو بھی آپ سمجھتے چلیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے شادی کے جو انسٹیٹیوٹ کو یا ادارے کو بنایا ہے، یا میاں بیوی کے جو جوڑے کو بنایا ہے، یہ میوچولی کمپلیمنٹری ہے۔ کمپلیمنٹری مطلب وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، دنیا میں بھی کچھ پرسیو کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے بھی خود کو گرو کرنے کے لیے ایک دوسرے کے مددگار۔ انسان کے اندر چاہے وہ میاں ہو یا بیوی ہو، کچھ ایسے جذبات یا احساسات ہوتے ہیں، جب وہ اس رشتے کے اس بہترین رشتے میں جڑ جاتے تو ان کی زندگی کے، ان کی پرسنالٹی کے وہ گوشے خود ان کے اوپر واضح ہوتے ہیں۔ نتیجتاً اس کلوز کانٹیکٹ کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے، اس باہمی روابط کی وجہ سے، یہ دن رات کی شیئرنگ کی وجہ سے وہ اپنی پرسنالٹی کو گرو کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے تب بھی ان کی زندگی پہلے سے بہتر بن رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ طلاق کا مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ انسٹیٹیوشن آپس میں کسی بھی وجہ سے نہ چل پائے، جب میاں بیوی کے اندر ناچاکی آئے، ان کے اندر جھگڑے ہو، ان کی آپس میں نہیں بن رہی ہو، یہ تمام ریزنز کے جب الگ ہونے کا موقع آتا ہے تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اس الگ ہونے کے موقع پر ایک دوسرے پہ لان تان، جھگڑے، تماشے۔ تو جو ادارہ، شادی کا انسٹیٹیوشن اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہتری کے لیے، اس کے تزکیے کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے بنایا تھا، وہ اس کو ٹوٹتے وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر طرح کی برائیوں میں گر جاتا ہے۔ اگر اس بات کو آپ کو پریکٹیکلی سمجھنا ہو تو آپ کسی بھی فیملی کوڈ کے باہر چلے جائیے۔ جب آپ کسی بھی فیملی کوڈ کے باہر چلے جائیں گے تو آپ یہ دیکھو گے کہ وہی میاں بیوی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان رحمت اور محبت کو رکھ دیا، وہ کس طریقے سے ایک دوسرے پہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہوتے، کس نظر و نفرت کی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے جب انسان اس طرح کی خطرناک ناچاکی میں، ایسی ناچاکی جس کے نتیجے میں ان کے قلب پر، ان کی پرسنالٹی پر ایک بہت ہی برا اثر پڑتا ہے، جب اس میں وہ ملوث اور مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کی صرف دنیا تباہ نہیں ہوتی بلکہ آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ صرف دنیا کے اندر وہ ایک خاندان تباہ نہیں ہوتا بلکہ معاشرے کے اندر بھی بدامنی پھیل جاتی ہے اور معاشرے کے اندر بھی برائی پیدا ہوتی ہے۔ تو جہاں پر میں نے کہا کہ یہ جو خاندانی انسٹیٹیوشن ہے، جو یہ فیملی کا جو انسٹیٹیوشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن پروگرام کا حصہ ہے۔ کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسانوں کو پیدا کیا تب سے لے کر آج تک انسان خاندان ہی میں پیدا ہوتے آئے اور خاندان ہی میں ان کی پرورش اور تربیت ہوتے آئی ہے۔ کیونکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ ماں کی کوکھ سے نکلتا ہے تو وہ خود کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ اس کو جہاں پہ ماں کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ باپ کے پروٹیکشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ڈیوائن جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جب یہ ٹوٹ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی احکام بالکل واضح طور پہ دے رہے ہیں اور بتا رہے کہ جب تم الگ ہوگے تو اس طریقے سے الگ ہو،
اور اگر الگ ہونے میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام سے آپ روگردانی کرو گے، اپنی منمانی کرو گے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے اوپر ان کے وبال کا مزہ آئے گا. اور انجام آیت میں کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کا انجام نامراد. تو اگر طلاق صحیح طریقے سے نہ دی جائے، غلط طریقے کے رواج طلاق میں قائم ہو جائے، جیسے آپ دیکھو گے کرسچینٹی کے اندر طلاق کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی چونکہ الگ نہیں ہو سکتے اس لیے زبردستی ساتھ میں رہنا ہے. دن بھر لوگوں میں جب جھگڑے ہو رہے اور جب لوگ الگ بھی ہو رہے تو ایک الگ جذبات کے ساتھ جو ہے الگ ہو رہے. اب اس کو کچھ بار یہ ہوتا ہے کہ طلاق لینا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ شوہر اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے دور نکل جا رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ وہ بیوی بھی جو ہے بیچ میں لٹکتے ہوئے رہے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو جب ایک خاندان ٹوٹے تو اس کا ٹوٹنے کے اندر بھی اللہ کے قوانین کا بالخصوص خیال رکھا جائے تاکہ اس کے جو برے نتائج ہے اس کو کنٹین کیا جائے. کس کے اوپر؟ سماج کے اوپر بھی اور انسان کی خود اپنی ذات کے اوپر بھی جو اس کے برے نتائج ہونے والے اس سے انسان کیا کرے؟ خود کو محفوظ کرے. اس کا ٹیپیکل ایگزامپل آپ ویسٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسٹ چونکہ کرسچن تھیولوجی سے انسپائر سوسائٹی ہے، وہاں پر بھی چونکہ طلاق کے تعلق سے اللہ کے نظام کو نظر انداز کیا گیا. آج آپ دیکھ سکتے ہو کہ لوگ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہے لیکن نکاح نہیں کر رہے، اور یا تو وہ طلاق بھی نہیں دے رہے اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ خاندان شادی ہی نہیں کر رہے کیونکہ طلاق کے پرابلم میں ان کو نہیں پڑنا ہے. آج کے اگر آپ دوسرے قوانین بھی دیکھیں تو قوانین کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ آدمی طلاق کے اتنے برے نتائج رکھے ہیں مردوں کے لیے اسپیشلی کہ وہ یہ کرے کہ طلاق دیے بنا ہی کیا ہو جائے؟ کہیں پہ اور چلا جائے. تو یہ تمام چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی خود کی زندگی اور معاشرے میں بھی ایک فساد پیدا ہوتا ہے. تو جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ جب سیپریشن ہوتا ہے، جب دو انسان الگ ہو رہے ہوتے تو اس کا اثر جہاں پہ بچوں پہ بھی پڑنے کا ہوتا ہے، خود سب سے بڑا اثر ان کی ذات پر ہوتا ہے. اور چونکہ ان کی ذات کسی برائی میں مبتلا ہو کر آخرت کی تباہی میں بھی گر سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اب ان احکام کو آخرت سے جوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا احکام دیے، اب اس کو جو ہم آیت نمبر 10 کے اندر تلاوت کو پہلے سنیں گے اور پھر اس کے ترجمہ سے ذریعے جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار رکھا ہے، تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو، اور اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک یاد دہانی اتاری ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس طلاق کے مسائل کے اندر اللہ کی رہنمائی کو، اللہ کے احسن طریقے کو، اللہ کے بہترین طریقے کو فالو نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہے کہ تم آپس میں جھگڑے کرو گے، ایک دوسروں کے حقوق کو مارو گے، ایک دوسروں پہ جھوٹے الزامات لگاؤ گے، ایک دوسرے پہ ہر طرح کی برائی جو ہے کرنے پہ آمادہ ہو گے. تو بات صرف یہاں سے شروع کی دو لوگوں کا نہیں جم رہا ہے تو وہ الگ ہو سکتے ہیں احسن طریقے سے، لیکن اب اس کے نتیجے میں دو انسانوں میں، دو مومنوں میں، دو مسلمانوں میں جھگڑے ہوتے، بلکہ اس سے بڑھ کر دو خاندانوں میں جھگڑے ہوتے اور ہر طرح کی برائی جو ہے عام ہوتی. غیبت ہے، تہمت ہے، بدگمانی ہے. آپ دیکھو گے کہ جب اس طلاق کے قانون کو فالو نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں لوگ صرف دنیا ہی میں فساد برپا نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس میں انوالو ہو کر اپنی آخرت کو بھی پوری طریقے سے تباہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار رکھا ہے کہ اگر یہ صرف نہیں ہوگا کہ دنیا میں تم پہ عذاب آئے گا، بلکہ یہ سب اگر حرکتیں کرو کہ اللہ کے احکام کو نہیں مانو گے طلاق کے، تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی تم کو ان گناہوں کے سزا دے گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کون لوگ اللہ سے ڈرتے؟ یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والے. یہ بڑی ہی پیاری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقوی اور عقل رکھنے والوں کو جوڑا ہے. اس کے بیچ میں کیا کوریلیشن ہے؟ جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں تو تقوی کا مطلب ہے اللہ کے خوف سے کسی غلط کام سے کرنے سے رک جانا، اپنے آپ کو بچا لینا، اللہ سے ڈرنا. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اولی الالباب، کہ اے عقل. عقل کے جو معنی عربی زبان میں لیے جاتے ہیں وہ نکیل کے لیے جاتے ہیں. نکیل کس کام میں آتی ہے؟ اونٹ کو یا اپنی سواری کو روکنے کے کام میں آتی ہے.
تو عقل پورا کے پوری چیز ہی یہ ہے کہ انسان جو ہے ایسے کام سے رک جائے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان کا باعث ہے. اور تقویٰ کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ انسان ایسے کام سے رک جائے اللہ کے لیے جو اس کی دنیا اور آخرت کو خراب کرنے والا ہے. تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. تقویٰ وہی اختیار کرے گا جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ کیا کریں؟ اپنی عقل کا استعمال کریں. اور عقل کا استعمال کیا ہے؟ کہ انسان بہت سارے چھوٹے چھوٹے نقصانات کو برداشت کر لے اپنے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. اور وہ بڑا نقصان کیا ہے؟ وہ بڑا نقصان آخرت کا نقصان ہے. اگر دنیا میں کوئی چھوٹا موٹا خسارہ ہو رہا ہے تو انسان اس کو اپنے سینے پہ برداشت کر لے، لیکن اس بات کو انشور کرے کہ اس کا دنیا میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو اس کے آخرت میں اس کے بڑے خسارے کا باعث بنے. اسپیشلی یہ ہدایت کس بیک گراؤنڈ میں دی جا رہی ہے؟ وہ اس بیک گراؤنڈ میں دی جا رہی ہے کہ جب آپ دنیا کے اندر ایک مرد اور عورت میں جدائی ہو رہی ہو تو وہ جدائی احسن طریقے سے ہو. اس کے نتیجے میں نہ میاں اپنی آخرت کو برباد کرے نہ شوہر اپنی آخرت. اور جو کوئی ایک دوسرے پہ ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم ایک دوسرے پہ ظلم کرو گے تو اللہ نے پہلے کیا کہہ دیا کہ ہم نے ایک سخت عذاب تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ تیار رکھا ہے. پھر اس کے بعد یا اولی الالباب کے اللہ تعالیٰ فرماتا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ تقوی اور ایمان کے بیچ میں کیا اللہ نے فرمایا؟ یا اولی الالباب. تو تقوی کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے اور ایمان بھی عقل والے ہی لاتے ہیں. ایمان کا سودا بھی عقل والے کرتے ہیں اور تقوی کی روش بھی عقل والے اختیار کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ اس لیے ہے کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ایمان اور عقل جو ہے اپوزٹ ہے، یا تقوی کی روش جو ہے عقل کے اپوزٹ ہے. آج کے زمانے میں عقل مند اس انسان کو سمجھا جاتا ہے کہ جو دنیا میں زیادہ سے زیادہ نفع کو اٹھائے اور ہر طرح کے نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. لیکن اسلامک سوچ کے اندر، اسلامک تھیولوجی کے اندر سب سے عقل مند آدمی، سب سے پرحکمت آدمی، حکمت کا سر چشمہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ تقویٰ ہے. سب سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہے اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں؟ جو سب سے زیادہ متقی. کیوں؟ کیونکہ اس نے حق کی اصل کو پا لیا. اور وہ حق کی اصل کیا ہے؟ حق کی اصل یہ کہ ساری دنیا کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کی رضا ہے ہمارے لیے. تو انسان دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دے اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو شامل رکھنے کے لیے یا اللہ کے غضب سے خود کو بچانے کے لیے. تو جو آدمی ہر وقت اس سودے کے لیے تیار رہتا ہے وہ آدمی عقل مند ہے. اور وہی آدمی جو عقل مند آدمی ہے وہی کیا ہے؟ ایمان والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ فرما رہے کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرہ، کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ ایک یاد دہانی کیا ہے؟ اتار دی. کہ یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا، اس کے اندر جو احکام اتارے، اس کے اندر یہ چیزیں کیوں اللہ تعالیٰ نے اتاری؟ کہ آپ کو یاد دہانی کرائے کہ جب انسان کو اپنی زندگی کے اندر خدا نخواستہ اس طرح کے کوئی معاملے درپیش ہو تو وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے ڈیل کرے، کس طریقے سے وہ اپنا ویوہار کرے، کس طریقے کے رویے کو اختیار کرے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا ہے. اور یہ کس لیے؟ کیونکہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے، جب اس کے اوپر جذبات کا غلبہ ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا نفس جب غصے میں آتا ہے، نفس چاہتا ہے کہ کسی دوسرے پہ ظلم کر کے اس غصے کو کیا کرے؟ ختم کرے. لیکن اللہ کیا لگا کہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ ذکر کو، یہ یاد دہانی کو نازل کیا کہ تم جذبات سے ملغوب ہو کے کوئی غلط کام نہ کرو، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ ذکر کون کون سی حالت ہوتی ہے جب انسان پہ نسیان داری ہو جاتا ہے؟ جب انسان بے شعوری کی حالت میں ہے، جب انسان جذبات کے تحت دبا ہوا ہے، جذبات سے مغلوب ہے، جب انسان غصے کی حالت میں ہے، جب انسان بدلے کے جذبے کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمانے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یاد دہانی اتار دی. حالانکہ سمپل سی بات کیا ہے کہ ایک ہدایت بھی کافی ہے کہ جب بھی تمہارا کوئی معاملہ ہو احسن طریقے سے کرو. لیکن اللہ نے احسن طریقہ کیا ہوگا طلاق کا، اس کو بھی بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا کہ اب تمہارے دماغ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے، تمہارے دماغ میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں، کیسے حل کرو اس مسئلے کو. تو اللہ نے بالکل واضح طور پہ بتا دیا کہ اس طریقے سے تم کو اس پورے مسئلے پہ جانا ہے. اور یہ ذکر، یہ یاد دہانی اسی لیے ہے کہ تم جذبات میں آ کر اپنے
غصے کے تحت، اپنے دنیاوی مفادات کے تحت کوئی ایسا کام نہ کرو جس کے نتیجے میں آپ اپنی آخرت کو جو ہے خراب کر لو اور اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ۔ اس کے بعد جو ہم آیت نمبر 11 کی جو ہے تلاوت کو سنیں گے۔ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ اور اس آیت کی ترجمانی یہ ہے کہ ایک رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیتیں پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کرے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کر نکالے، اور جو اللہ پر ایمان لائے گے اور عمل صالح کرے گے ان کو وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوگے، اور اللہ نے انہیں نہایت اچھی روزی دی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو پچھلی آیت میں آیا کہ ذکرہ جو یاد دہانی آئی ہے، تو یاد دہانی کس صورت میں آئی ہے؟ کوئی کتاب نہیں ہے جو پہاڑ پہ اتاری گئی ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں آئے اور انہوں نے ان آیتوں کو ہم کو پڑھ کے سنایا، پڑھ کے نہیں بلکہ اس طریقے پہ اپنی زندگی کو کیا کر دیا ہے، برت کے ہم کو بتایا۔ تو یہاں پر ایک چیز بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ ذکر کے اندر جہاں پہ قرآن آیا ہے وہیں پر اللہ کے رسول کی ذات مبارک کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے، دونوں الگ نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوئی اور وہی آج ہم جو ہے قرآن کی صورت میں جو ہے ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور یہی کیا چیز کے بارے میں اللہ نے کہا اس میں کیا اتارا ہے؟ تو آیات اتاری مبینات، واضح آیات ہیں، اور مبینات بین سے نکلا، بین مطلب درمیانی آیتیں۔ درمیان سے مراد یہ کہ ایسی بات جو مڈل پاتھ کی ہے، جو افراد و تفرید سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مڈل گراؤنڈ والی روشن آیتیں، یہاں پہ مبینات کی معنی روشن آیتیں، بین آیتیں، واضح آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ اور ان آیتوں کے نتیجے میں کیا ہے کہ ایمان والے کیا کر رہے ہیں؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ یہ آیتیں کی اتاری کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کو کہاں سے کہاں پہ لے کے جائے؟ وہ ظلمات سے الی النور کی طرف لے کے جائے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جائے۔ شیطان کہاں سے کہاں لے کے جاتا ہے؟ شیطان انسان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور قرآن کی آیتیں یہ ہے کہ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہاں پر اندھیرے کا جو مفہوم ہے وہ اس معنی میں سمجھیے کہ جب ایک انسان کی پوری زندگی بکھر رہی ہوتی ہے، آپ وہ تصور کیجئے کہ ایک خاندان ہے جو ٹوٹ رہا ہے، تو انسان کو اپنا فیوچر کیا دکھ رہا ہے؟ بہت زیادہ بلک دکھ رہا ہے، اس کو نہیں دکھ رہا کہ میرا آگے کچھ فیوچر، میرا جو خاندان ہے گھر کیا ہو رہا ہے؟ ٹوٹ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کے نتیجے میں جو بھی تمہاری زندگی میں اندھیرے ہوگے ان کے سائے کیا ہوگے؟ چھٹ جائے گا۔ جیسا کہ آپ پچھلی آیتوں میں اگر غور کریں گے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ طلاق ہو رہی ہوتی ہے تو بیوی کو ایک خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ اگر یہ شوہر مجھ سے الگ ہو گیا تو میرا گھر کیسے چلے گا، یا شوہر کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میری بیوی الگ ہوگی تو میرا دھیان کون رکھے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ قرآن میں اسی سورے میں جو آیت اتاری کہ وہ ان کو وہاں سے رزق دے گا جو ان کے گمان میں بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ بھروسے کے بنا جب انسان اپنے فیملی ٹربل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے یقین کے سوا کوئی سہارا، کوئی رسی ایسی نہیں جو اس اندھیروں سے اس کو نکال کر کہاں پہ لے کے آئے؟ روشنی میں لے کے آئے۔ کیونکہ جب تک انسان اس وقت میں جب اپنی بسی بسائی دنیا کو ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے سہارا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔
اور یہ سہارے پہ یقین کے بنا وہ اس مشکل سے باہر نہیں نکلتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آگے جو آیت میں فرمایا کہ وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. تو وہ کیسے نکالتا ہے؟ کہ وہ اپنے بندوں کو یہ بھروسہ دلا رہا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات کچھ ہو تو تم اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیوں کو پیدا. تم فیوچر کے ڈر میں مت رہو کہ ہم اگر ہماری طلاق ہو جائیں گی تو فلاں ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ موقع آیا ہے, یہ چیز ہو رہی ہے, تو اللہ پہ یقین رکھو کہ اگر تمہارے رزق کا مسئلہ ہے تو اللہ سالو کر دے گا. تمہارے دوسرے جو مسائل ہے اس کو اللہ تعالیٰ سالو کر دے گا اگر تم نوبت طلاق پہ آ ہی گئی ہے. جو مومنین ہیں اب یہاں پر عمل صالح کریں گے. عمل صالح کیا ہے؟ کہ صحیح طریقے سے طلاق کے احکام کو ادا کریں گے. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ان اندھیروں سے نکل کر کہاں پہ جائے گے؟ روشنی کی طرف دوبارہ نکل جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ وعدے کر رہا ہے کہ واقعی میں یہ انسان کے لیے ایک بہت ٹرائنگ ٹائم ہے, ایک آزمائش کا وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ اب جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے وَيَعْمَلَ صَالِحًا, اور پھر نیک عمل کرے. کیونکہ اب انسان کے لیے اندھیرے ہیں, اندھیروں میں اللہ پر ایمان لانا ہے, زندگی کے مشکل اوقات میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اللہ کیا کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ تم کو کیا کرے گا؟ جنت میں داخل کرے گا. کس وجہ سے؟ کہ تم نے ایمان لائے اور عمل کیے. برے سے برے وقت میں بھی اللہ کے اوپر ایمان کو آپ نے چھوڑا نہیں, اللہ پہ بھروسے کو ختم نہیں کیا, بلکہ اللہ ہی پہ توکل کر کے اور اللہ ہی کے بتائے ہوئے احکام پہ عمل کیا, اس پہ توکل کر کے. تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں شامل. یہاں پہ اس نقطے کو بھی سمجھتے چلیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی انسان کے اندر جہاں پر بہت سارے مالی آزمائش ہوتی ہے, وہیں پہ اس پہ خانگی آزمائش بھی ہوتی ہے. خاندان کے اندر بھی اس کے اندر آزمائش ہوتی ہے. کبھی کبھار بیوی کی آزمائش ہوتی ہے, کبھی کبھار بچوں کی آزمائش ہوتی ہے, کبھی کبھار ماں باپ کی آزمائش ہوتی ہے. لیکن ان تمام باتوں کے اندر جو لوگ اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے جو صحیح اور صالح کام ہے اسی پہ کاربند رہے گے, تو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ ان آزمائشوں کے بدلے میں, اس کے عوض میں, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم کو کیا کرے گا؟ جنت میں شامل کریں گے. جنات تجری من, کیسی جنت ہے؟ تحتی الانہار خالدین فیہا, اور اس کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو مطلب دنیا کے یہ بھی جو تم خاندانی مسائل اور خاندانی آزمائش سے گزر رہے ہو, یہ تو ٹیمپرری ہے, لیکن اس کے نتیجے میں ملنے والی جنت ابدی ہے. بعد میں قد احسن اللہ لہ رزقہ, کہ اللہ ان کو وہاں بہترین رزق دے گا. دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. اگر آپ کبھی دو میاں بیوی کے جھگڑے اگر آپ سنو گے, جب طلاق کے مسائل چل رہے ہوتے, تو جہاں پہ رشتے, تعلق اور محبت ختم ہو جاتی ہے, تو وہاں پہ جو چیز پہ ڈسکشن چل رہا ہوتا ہے وہ مال اور رزق ہوتا ہے. اس کے سوا کوئی چیز پہ وہ ڈسکشن نہیں کر رہے. کوئی اتنا مال آیا, اب یہ کیسا ڈسٹریبیوٹ کریں گے, اس پہ کیا. اکثر ہم ویسٹرن اس میں بھی پڑھتے ہیں کہ کسی سیلیبریٹی کی طلاق ہو گئی یا کسی کا کچھ ڈیورس ہو گیا تو اتنا مال یہاں سے وہاں ہو گیا. پورا جو جھگڑا اور پورا فساد جو برپا ہوتا ہے وہ اس مال کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے طریقے پہ عمل کر کے تھوڑا بہت نقصان بھی اگر آپ جھیل لو گے, تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ آخرت میں تمہاری اس نیکی کے نتیجے میں جو کچھ دنیا میں تم مال کا نقصان یا رزق کا نقصان اٹھا رہے ہو, اس سے بہتر رزق اللہ تعالیٰ آخرت میں نصیب کرے گے. اگلی آیت کی ہم تلاوت کو سنتے ہیں. اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. 12ویں نمبر کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے بنائے 7 آسمان اور انہی کے مانند زمین بھی, اور ان میں سے اس کے احکام نازل ہوتے رہتے ہیں. اس سے جانو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. عزیز ناظرین, یہ قرآن کے اس مقام میں سے ہے جسے مشکلات قرآن کہتے ہیں, اور یہ آیت متشابہہ میں بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے بنائے 7 آسمان اور انہی کے مانند 7 زمین. یہ 7 زمینوں کی کیا حقیقت ہے, 7 آسمانوں کی کیا حقیقت ہے, انسانی علم ابھی تک یہاں تک پہنچانا. مفسرین نے ان آیت کا جو ترجمہ کیا یا ترجمانی سے جو بات سمجھنے کی کوشش کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان جس طریقے سے بنائے اس طریقے سے 7 زمینوں کی
پرتے بھی ہے، تہے بھی ہے، یا دوسرا یہ کہ جس طرح 7 آسمان ہیں ان 7 آسمانوں پہ ایک ایک زمین بھی ساتھ ہے۔ یہ دونوں ترجمے سمجھنے کے لیے کیے گئے۔ اس کے آگے جو فرمایا کہ ان میں اللہ کے احکام نازل ہوتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت واضح کر رہے ہیں مومنین سے بات کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان بہت ہی مشکل وقت سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میری زندگی میں کیا چل رہا ہے، اور جو کچھ ٹائرنگ ٹائم سے، جو کچھ آزمائش سے میں گزر رہا ہوں، کیا یہ اللہ کو معلوم ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے تو پھر اللہ مجھے اس آزمائش میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس سے بچا کیوں نہیں رہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو اوائڈ کیوں نہیں کر رہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی قدرت، علم، حکمت کا بیان کر رہے ہیں کہ جو بات ہمارے کو ذہن میں بٹھانی ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو ہمارے حالات کو جانتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے آگے جا کے فرما رہے ہیں کہ تمہاری زمین کے ہی حالات کو نہیں بلکہ اس کے جیسے 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں اللہ کے پاس۔ اور کیا بات اس میں کہ اس میں ہر فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس میں احکام کس کے اتر رہے؟ اللہ کے اتر۔ تو ہماری زندگی میں الٹیمیٹلی ہونے والا ہر فیصلہ، ہونے والی ہر چیز، ہر قضا، ہر مصیبت اللہ کے احکام ہی کے تحت آتی ہے۔ اللہ کو، اور اللہ تو اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی، کوئی حالات ایسے نہیں ہوتے جو اس کے قبضے قدرت سے باہر نکل گئے ہوتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ان بگڑے ہوئے حالات ہیں ان کو سدھار نہیں سکتے۔ آپ کی زندگی میں جو مشکلات آئی ہے، جو برے دن آئے، اس کو بہتر دنوں میں اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اتنے اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ آپ کے مسئلوں کو الگ الگ طریقوں سے جو ہے حل کرنے پر قادر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو بندہ مومن ہے اس کو اپنی ربوبیت کا، اس کے اندر احساس پورے طریقے سے بٹھانا چاہ رہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جن بھی مسائل سے تم گزر رہے ہو اس کا حل، اس کو حل کرنے کی قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری صفت وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم کے ذریعے سے۔ مطلب آپ کی زندگی میں ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی بات، آپ کے اوپر ہونے والا چھوٹا سے چھوٹا ظلم، آپ کے اوپر ہونے والی زیادتی، آپ کے اوپر کیا جانے والا الزام، آپ کے ساتھ کی جانے والی برائی، یہ سب چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے، کے احاطے سے باہر پڑ گئی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ تو بندہ مومن کا رویہ اپنی زندگی کے تعلق سے یہ ہونا چاہیے۔ اس آخری آیت کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ جو خدا 7 زمینوں 7 آسمان پہ اپنے احکام اور حکومت کو چلا رہا ہے، اسی اللہ کے حکم اور احکام کے اوپر بندے کو راضی ہو جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے، میری زندگی کے اندر اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ میری شادی جو ہے طلاق میں ختم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اب میں اس پہ کیا کروں؟ صبر کروں، اور اس پہ کیا رکھو؟ اللہ کی اس حکم پہ راضی اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے پرسنل مسائل میں اتنا الجھ جاتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگتا ہے، اور یہ تمام بدگمانی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پہ تم کوئی بدگمانی کرو مت، اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے تعلق سے بالکل آرام سے رہو کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اللہ کو معلوم ہے آپ کن حالات میں ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جسے وعدہ کیا ہے پہلے کہ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ آپ کی نیا کو پار لگا دے گا، آپ کی زندگی کی مشکلات کو حل کر دے گا۔ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ طلاق لے لیتے ان کے اندر ایک طریقے کی مایوسیت جو ہے طاری ہو جاتی ہے، اب ہماری زندگی کا کیا بنے گا، اب یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، آگے کیسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ آیت اللہ تعالیٰ کی بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ جو خدا 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے نظم کو سنبھالے ہوئے، اس کے لیے ہماری زندگی کو بہتر بنانا، اس کے بہترین فیصلے کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ تو انہی آیت کے اوپر جو ہے ہم آج کا جو ہے درس ختم کر رہے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ اگلی سورہ جو ہے ہم سورہ تحریم لیں گے اور اس پہ انشاءاللہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ضرور ہمارے اس چینل کو پہلی بار سن رہے ہیں تو سبسکرائب کریں
اور ہمارے ویڈیوز کو دوسرے لوگوں سے شیئر کریں تاکہ اس قرآن کے میسج کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا پائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ واخر الحمدللہ۔